سے جو فیصلہ کل ہونا ہے انشاءاللہ، آپ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو تشدد، دھمکیوں اور اپنے حواریوں کو اکسانے پر جو توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اس کا آپ کو شکست کھانے کے بعد جواب دینا ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام آئینی اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ تمام اقدامات اٹھائیں جس سے کل انتہائی پرامن طریقے سے ممبرز پارلیمان میں داخل ہوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو، اور اس طرح عمران خان کی یہ فسطائی ہتھ کنڈے اور ان کے غیر جمہوری سوچ کو قانون اور آئین کی طاقت سے دفن کیا جا سکے۔ اور مجھے امید ہے کہ چاہے یہ اسلام آباد کی پولیس ہے، انتظامیہ ہے، چیف کمشنر ہیں، آئی جی پولیس ہیں، جو بھی جن کا یہ کام ہے کہ نظم قائم کرنا اور امن قائم کرنا، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پرامن ماحول ہوگا اور عمران خان کو پھر تھوک کر چاٹنا پڑے گا۔ میں اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کل ایک جو میں نے کوٹ کیا تھا، وہ پہلے میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز۔ یہ بات میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ آپ گواہ ہیں اور آپ کے کیمروں کے ذریعے جو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا میرا بیان، تقریریں پچھلے کئی سالوں سے، یہ میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں، 20 مرتبہ، مگر بعض کرم فرماؤں نے، میں عمران نیازی کی بات نہیں کر رہا، بعض کرم فرماؤں نے اس کو ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ خواجہ آصف کے بیان کو شہباز شریف نے اس کی آڑ میں یہ کہا۔ عمران نیازی جو کچھ لغو باتیں کرتے ہیں اور بے جا اور بے ہنگم باتیں کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ بعض کرم فرماؤں نے اس کے اوپر کچھ بیان دیے، کچھ ٹویٹس کی، تو میں اس کو جو صحیح پرسپیکٹو ہے میں اس میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں جو میں ماضی میں دہائیوں سے کر رہا ہوں، دہائیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا، اور اس کا نہ تعلق شرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، یہ اپنے پاکستان کی، ہر پاکستانی کی اپنے نفس سے ہے، اپنے سول سے ہے، پاکستان کے وجود سے ہے، اور میں نے دہائیوں سے یہ کہا ہے، دہائیوں سے، کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی پاکستان، ہم تو پاکستان، کسی بھی قوم کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر وہ قوم معاشی طور پر آزاد نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم معاشی طور پر محکوم ہے تو اس کی سیاسی آزادی اٹ از irrelevant، وہ بالکل بے معنی ہے۔ اور آج عصر حاضر کی تاریخ میں ایک نہیں کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ تو پاکستان کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ if you want sovereignty or independence, then it cannot happen without self-reliance، جس کو خود انحصاری کہتے ہیں اردو میں۔ اگر آپ نے اپنی آزادی، آپ دیکھو 74 سال ہو گئے ہیں، 74 سال ہو گئے، ہم معاشی لحاظ سے آزاد نہیں ہیں، بدقسمتی ہے، اور قرضوں کے اوپر قرضے لیے ہم نے 74 سال میں، ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں،
جو یہ بات کرتے ہیں ان کا چہرہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. تو چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو, یہ ہم پر سب پر یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر ہم نے ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے, عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے, تو ہمیں کشکول کو توڑنا ہوگا. یہ بیگنگ بول جو ہے, وہ جو بیگرز کی بات ہے, یہ بیگنگ بول, کشکول, اس کو توڑنا ہوگا. اور یقیناً اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یقیناً ایک جان جوکوں کا کام ہے. لیکن عصر حاضر کی تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک نہیں کئی مثالیں ہیں, میں آپ کو دے سکتا ہوں, جہاں پر وہ قومیں جو جن کو شکست فاش ہوئی, they were razed to the ground, مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی شکست کو شبانہ روز محنت میں اس کو کنورٹ کر دیا, اور 50-60 سالوں میں انہوں نے پھر وہ اوج سریہ تک پہنچ گئے. دے ریچڈ زینتھ آف گلوری. کسی جادو ٹونے منتر اور چھو منتر سے نہیں, پیور ہارڈ ورک, سویٹ بلڈ اینڈ ٹوائل سے. اس کی مثال جاپان کی ہے, اس کی مثال جرمنی کی ہے. اب دیکھیے کہ جنگ دوئم میں وہ تباہ ہوں گی, اپنا ان کے کروڑوں لوگ ان کے اپنا لقمہ اجل بن گئے, مگر کس طرح پھر انہوں نے دن رات محنت کی, اور پھر وہ وقت آیا کہ 90 کی دہائی میں جس جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا بزور بازو, وہ مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گرا ایک پکے ہوئے پھل کی طرح. کیوں اور کیسے؟ مغربی جرمنی کی جو مقناطیسی, جو ان کی اپنا اکانومی میں ان کی ترقی, خوشحالی, وہ جو مقناطیس تھا اس کی اٹریکشن سے وہ دیواریں برلن جو ہے وہ اپنا بالکل منہدم ہو گئی, اور اپنا روس کی یا وہاں پر جو اپنا ایسٹ جرمنی میں جو سیکورٹی تھی وہ کسی کام نہ آ سکی, اور مغربی اور مشرقی جرمنی ایک ہو گئے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہی وہ فارمولا ہے انشاءاللہ کہ کس طرح ایک دن کشمیر پاکستان کی جھولی میں آ گرے گا, جس طرح مشرقی جرمنی مغرب جرمنی کی جھولی میں آ گرا بغیر ایک بندوق کی اپنا نالی سے ایک گولی چلائے ہوئے. تو وہ کس طرح تھا؟ محنت, امانت اور دیانت. اگر اپنا مغربی جرمنی ایک بیگر ہوتا تو کیا اس کی چوائس ہوتی کہ مشرقی جرمنی اس کی جھولی میں آ گرتا؟ تو nothing succeeds like success. تو میں نے یہ کہا ہمیشہ کہ یہ جو آپ کا اپنا خود آپ نے انحصاری جو ہے, یہ تبھی آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ قرضوں کے جو جکڑے ہوئے ہیں اس کے بندھن سے نکلیں, محنت کریں, قوم اپنی دولت کمائے اور دوسروں کی طرف اغیار کی امداد کو خیر بات کہے. تو اس تناظر میں نے ہمیشہ یہ بات کی, اس تناظر میں. اور کل یار لوگوں نے کس طریقے سے اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اٹ از ناٹ کریکٹ. میں یہی کہوں گا کہ یہ درست بات نہیں تھی کہ کس طرح مجھے کہا کہ جی امریکہ سے کنیکٹ کر دیا. او بھائی, میں آج پھر یہ بات آج ریکارڈ پر کرنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پر. 2011 میں, اب مجھے کہنے دیجئے فیکٹس میں لانا چاہتا ہوں نا, عمران نیازی کو اس کا مکروہ چہرہ میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں آج کہ 2011 میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں کس حکومت نے امریکن ایڈ سے معذرت کر لی تھی؟ وہ الحمدللہ پنجاب حکومت تھی. آپ کی KPK کی حکومت نہیں تھی, پنجاب حکومت تھی. آپ اپنا یہ دعوے کرتے تھے خود مختاری کے, عزت کے, وقار کے. IMF میں نہیں جاؤں گا, میں اپنی خودکشی کر لوں گا. تو خودکشی کر لی ہوتی نا پھر آپ نے. آپ تانے دیتے ہیں
کہ یہ بیگر اور چوزر کی بات شہباز شریف نے ایک امریکن کانٹیکسٹ میں کی، نہ میں نے امریکن کانٹیکسٹ میں کی، نہ میں نے چائنیز کانٹیکسٹ میں کی، نہ میں نے شرق کے کانٹیکسٹ میں کی، نہ میں نے مغرب کے کانٹیکسٹ میں کی، میں نے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کی، پاکستانی ہونے کے کانٹیکسٹ میں کی. اور میرا ایمان ہے کہ اگر آج یہ قوم فیصلہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیصلہ کر لے اور صدق دل کے ساتھ کہ ہم نے اس اپنا ہدار کی مہک کو ہم نے ختم کرنا ہے، نالیوں میں انڈیلنا ہے اور ہم روکی سوکی کھائیں گے. اگین ایزیئر سیڈ دین ڈن. میں بات دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہت جان جھوکوں کا کام ہے، کانٹوں کا راستہ ہے، لیکن کانٹوں کو بغیر پھول تو پیدا نہیں ہوتا. کانٹوں کو بغیر وہ اپنا جو باغ ہے اس میں مہک پھول کی نہیں آتی، اور وہ پھول کی مہک جو ہے وہ دوسرے قرب و جوار میں محلوں میں اس کی مہک نہیں پھیلتی، وہ کانٹوں سے گزرتا ہے. جو کاٹن ہوتی ہے اس کو جب تک وہ آپ اس کو نہ نکالے اس سے لوم سے کپڑا نہیں بنتا. تو یہ ایک دشوار گزار راستہ ہے، لیکن اگر اس کو آپ اپنا لیں تو پھر کوئی کام ناممکن نہیں رہتا. اس لیے میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا، پھر میں آج کہتا ہوں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ. عمران نیازی سنو میری بات اور پھر اپنا شرم کرو اور اپنے گریبان میں جھانکو. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، یہ ادھار کی زندگی چاہے وہ زمین کی ہے یا اپنا آسمان کی ہے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر، یعنی جس کو کہتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں خاکستر کو، خاک یا پنجابی جن سوا کہتے ہیں اور راک. تھینک یو ویری مچ. اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں، میں پوری قوم کو یہ کہتا ہوں، خدا کی قسم اس میں بلیو کرتا ہوں. اور یہ عمران نیازی کہ میں IMF نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، میں مغرب کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں ہندوستان کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، میری بڑی وہاں دوستیاں ہیں. بھائی ہوں گی دوستیاں، آپ نے قوم کو کیا دیا؟ بدترین مہنگائی، بدترین غربت، بدترین بے روزگاری. 1 کروڑ گھر کہاں گئے؟ 1 کروڑ اپنا وہ ملازمتیں کہاں گئی؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ اور پھر آپ ریاست مدینہ کی دن رات بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی مثالیں آپ دیتے تھکتے نہیں. اور امر آپ کا کیا ہے کہ کارٹلز جن کو آپ نے پاکستان کی دولت لوٹنے کی کھلی اجازت دی اور رات کے 12 بجے پھر آپ کہتے تھے کہ جناب میں اپنے کمیشن بناؤں گا اور چند دنوں میں ان کو میں پہنچاؤں گا میں کیفر کردار تک. کیا ہوا ان کمیشنز کا؟ کیا ہوا ان رپورٹس کا جس میں اربوں روپے پاکستان کے کھائے گئے؟ پہلے چینی ایکسپورٹ کی گئی اور اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی. اس خادم نے پنجاب کے چیف سیکرٹری کی رپورٹ پر سمری پر کہا کہ میں سبسڈی نہیں دوں گا. میں یہاں پر اب خود نمائی کے لیے نہیں بیٹھا، میں حقائق پیش کر رہا ہوں، اس قوم کو حقائق پیش کر رہا ہوں، یہ فیکٹس ہیں. آپ نے سبسڈی دی اپنی ناک کے نیچے. یو آر سلیکٹڈ پرائم منسٹر ایز ویل ایز کامرس منسٹر، بوتھ یو آر ویئرنگ 2 hats. اور آپ نے سبسڈی دی اور پھر روپیہ ڈالر کے مقابلے میں بڑی تیزی سے نیچے جانے لگا. وہ ونڈ فال پروفٹ، چونکہ جب ظاہر ہے کہ $1 150 پہ ہوگا تو اپنا جیب میں جائے گا، $1 جب 160 روپے ہوگا تو وہ پیسہ ایڈیشنل جیب میں جائے گا. سبسڈی بھی مل رہی تھی قوم کی اور اپنا ونڈ فال بھی مل رہا تھا. یہ دیکھتی آنکھ نے اتنا ہولناک منظر کبھی دیکھا نہیں. اور پھر گندم میں بھی آپ نے یہی کہا، اربوں روپے اس قوم کے کھائے گئے. گیس میں آپ نے جو کچھ حشر کیا اس قوم کا، آپ نے گیس وقت پہ منگوائی نہیں. قطر کی گیس کہ آپ نے کہا یہ اپنے اس میں کرپشن ہوئی ہے، اور قطر ہمارا ایک مسلم ملک برادر ملک ہے، پاکستان کا خیر خواہ ہے، ہمیشہ کھڑا رہا. اس کو آپ نے بدنام کیا. چین کو آپ نے بدنام کیا، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ کس کو آپ یہ بھاشن سنا رہے ہیں؟ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں عمران نیازی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. میں نے کہا وجہ تباہی تو یہی تو ہے. میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے. ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر،
ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر. اے بے خبر، عذاب الہی یہی تو ہے کہ قوم کو برباد کر دیا، قوم کو برباد کر دیا، اور گالی گلوچ، چور اور ڈاکو، اور جناب میں لٹیرے میں چھوڑوں گا نہیں، آرٹیکل 6 میں لگاؤں گا غداری کا. پر غداری کا کیس اگر بنتا ہے تو تم پر بنتا ہے کہ جب ستمبر 2014 کو چین کے ہمارے انتہائی معزز مہمان صدر شی جن پنگ پاکستان آ رہے تھے، صرف دورہ کرنے کے نہیں، پاکستانی عوام سے ملنے اور پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دینے آ رہے تھے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. 20 گھنٹے کی اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے سی پیک کے منصوبے جن میں بجلی کے پاور پلانٹ تھے وہ آ رہے تھے سرمایہ کاری کے حوالے سے. آپ ڈی چوک سے نہیں اٹھے، آپ کو سب نے منع کیا، اپیلیں کی. چین کا سفیر آپ کو آ کے ڈی چوک پہ ملا. میں گیا جنرل رحیل کے پاس، یہ میں آج ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، پنڈی. میں نے کہا جنرل صاحب، یہ اب شی جن پنگ مجھے اب فائنل وارننگ ملی ہے چائنا کی طرف سے کہ اگر یہ نہیں اٹھیں گے تو ان کا دورہ مؤخر ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں شہباز صاحب ہم کرتے ہیں. میں میاں نواز شریف کی اجازت لے کر گیا تھا وہاں پر پنڈی ان کے پاس. وہاں پر جو تھے اس کو ڈی جی ایم او نہیں سی جی ایس، وہ جنرل اشفاق شاید وہ تھے سی جی ایس میرے خیال میں، اللہ کو پیارا ہو گئی، واز این آؤٹ اسٹینڈنگ جنرل آف پاکستان آرمی. تو وہ بھی تھے، تو انہوں نے کچھ کرتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی اور وہ چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا. اس طرح سی پیک اپریل 2015 تک مؤخر ہو گیا. یہ 7 مہینے کی جو پاکستان جو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں جو اپنا جل رہا تھا، اور آپ کی زراعت آپ کی پیلی ہو گئی تھی، آپ کی صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، آپ کی ایکسپورٹ تباہ ہو گئی تھی، آپ کی پروڈکشن تباہ ہو گئی تھی. اور آپ نے کہا کہ ہم گندے تولی اور جو کپڑے وہاں پر پڑے ہوئے ہم نہیں اٹھیں گے، اور چینی صدر آتے نہیں آتے ہم پہ ہماری بلا سے. تو غداری کا مقدمہ تو سب سے پہلے آپ کے خلاف ہونا چاہیے. آپ قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کس طرح آپ قوم کو آپ ایک ایسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ قوم کیا ان حقائق سے واقف نہیں؟ اور پھر گالی گلوچ اور دن رات آپ کا یہ منترا کہ یہ چور اور ڈاکو اور یہ باہر بین الاقوامی سازش یہ پکڑی گئی ہے. آج تک وہ لیٹر جو آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے دکھایا ہے، بھائی اگر اپنا جو آپ کی ہماری جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے اس میں اگر آپ یہ 3 ہفتے بعد اس خط کو لے کے آئے ہیں تو 3 ہفتے آپ سوتے رہے. اور پھر آپ نے OIC میں آپ نے امریکہ کی ڈیلیگیشن کو بلایا، ان کو آپ نے انوائٹ کیا اور پھر کہا کہ OIC اور امریکہ کے جو تعلقات بڑے اچھے ہیں اور اس میں بڑا واضح اس میں اضافہ ہوگا. آپ نے کہا کہ ہم امریکہ اور پاکستان کے جو 75 سالہ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. یہ ان دنوں میں آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو خط آ گیا تھا، 7 مارچ کو. یہ جو کانفرنس یہ تو 22 اور 23 مارچ کو ہوئی. تو پھر آپ کو یہ تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ ڈھکوسلے، یہ ہے وہ ساری ان کی اپنا پلاننگ کہ پاکستان کے اندر یہ جو جمہوریت کا جو یہ پھول جو ہے جو ابھی جو پنپ رہا ہے، یہ درخت یہ جو پودا پنپ رہا ہے، اس کو مسخ کر دیا جائے. اور خدا نخواستہ وہ جو مثال ہے کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیاں گے، اور وہ مثال جو ہے کہ جناب کہ نہ رہے باندھ نہ بجے باندھ رہی. تو یہ وہ شخص ہے جو کہ آج قوم کے سامنے اپنا ریاست مدینہ اور کیا کیا وہ اسلامی دور کی باتیں سناتا ہے. جب 4.25 سال آپ کہاں گئے تھے؟ کہاں تھے آپ 4.25 سال؟ اگر یہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو مہنگائی نہیں تھی، وہاں تو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، وہاں دوائی کے بغیر کوئی اپنا وہ مرتا نہیں تھا، وہاں پر انصاف ہوتا تھا، وہاں پر لوگوں کے ان کے حقوق کی پاسداری ہوتی تھی، وہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی. آپ نے تو ریاست مدینہ کا نام لے لے کر آپ نے ایک ایسا آپ نے اس پاکستان کے اندر ایک معاشرہ قائم کر دیا ہے جس کا کہ ریاست مدینہ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں. کیا وہاں پر خدا نخواستہ ریاست مدینہ میں گالی گلوچ ہوتی تھی؟
اور غنڈے اور بدماشوں کا اس طرح نام لیا جاتا تھا، اس طرح آپ بے پر کیوں اڑاتے تھے، بہنوں کو اور بیٹیوں کو وہاں پر خدا نہ خواستہ جیلوں میں ڈالا جاتا تھا. یہی وجہ ہے آج کہ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ عمران خان، یہ تم اس شعر کی تصویر بنے ہوئے ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں اپنا بڑی بات واضح ہے. ایک آخری بات، آپ کے سوال ہوں گے، میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ 2011 میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں نے امریکی ایڈ لینے سے میں نے انکار کر دیا تھا، اور اس حوالے سے امریکہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا. حالانکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں دنیا کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے، لیکن وطن کی، میں سمجھتا تھا رائٹ اور رانگ، کہ وطن کی خودداری کا، پاکستان کی جو وقار ہے، پاکستان کا جو وجود ہے، اس کا یہ تقاضا تھا کہ اگر ڈرون حملے ہم پہ ہو رہے ہیں تو پھر ہم ایک ڈرون حملے بھی ہم اپنا برداشت کریں، اپنے لوگ یہاں پر بے گناہ مریں اور پھر ساتھ وہاں پر امریکی ڈالرز ملیں. میں نے انکار کر دیا اور مجھ سے امریکہ ناراض ہو گیا. یہ ہے خودداری، یہ ہے وطن کی جو مٹی اور اس کی عزت اور وقار کو ڈیفینڈ کرنا، نہ کہ آپ کی طرح کہ IMF نہیں جاؤں گا، میں جناب خودکشی کر لوں گا، میں فلاں نہیں جاؤں گا تو خودکشی کر لوں. یہ ادارے جو ہیں یہ کن کے ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہیں کہ یہ سپر پاورز نے بنائے ہیں، ان کے پیچھے سپر پاورز ہیں. کچھ خدا کا خوف کرو. اس قوم کو آپ اپنا جو یہ بھاشن دے رہے ہیں، یہ قوم انشاءاللہ اس آپ کے چکر میں بالکل نہیں آئے گی. اور اس حوالے سے ایک اور بات کر کے پھر میں آپ کے سوالات بھی ضرور لوں گا. وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ بات دیکھیں، سن لیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ تاریخ کا حصہ بنیں گے اور قیامت تک ان فیکٹس نے اپنا رہنا ہے اور اس کو کوئی ڈسٹارٹ نہیں کر سکتا. جب بس ڈپلومیسی کے ذریعے جب سابق وزیر اعظم انجانی واجپائی جب پاکستان آئے تو میں اس کو خادم تھا پنجاب کا. تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ اپنا واجپائی صاحب نے آگے بڑھ کر میاں نواز شریف کو بغل گیر ہوئے. میاں نواز شریف ذرا ویلکم کیا جس طرح مہمان کا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے ان کو ویلکم کیا. پھر وہ مینار پاکستان گئے اور وہاں پر کہا، مجھے آج بھی لفظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے دلوں پر بڑے گھاؤ لگے تھے، مگر آج ہم پاکستان کے وجود کو صد کے دل سے تسلیم کرتے ہیں. کتنی بڑی بات تھی. یہ ہے وقار، یہ ہے غیرت. یہ بغیرتی نہیں، اس کو غیرت کہتے ہیں. غیرت مند نواز شریف نے وہ واجپائی سے یہ الفاظ مجبور ہوا کہ کہنے کے لیے. پھر یہ بھی اس نے کہا میاں نواز شریف کو، جناب میاں صاحب بیٹھیں، 1 سال کے اندر کشمیر کے تنازع کو حل کریں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ مودی آئے گا تو جناب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور کشمیر کا مسئلہ مودی حل کرے گا. اور پھر نواز شریف کے حوالے سے مودی کے پاکستان جب آئے تو آپ نے کیا کہا؟ وہ الفاظ میرے منہ پہ نہیں آ سکتے، یہ مناسب نہیں ہے. پھر آپ نے جب کہا پچھلے دنوں میں ہندوستان کی طرح آپ نے تعریف کی، نیوٹرل پالیسی اپنائی، کیا فارن پالیسی ہندوستان کی، اور جناب انہوں نے اپنا کس طرح اپنا ڈیل کیا، اور یہ ہوتی ہے اپنا وائس پالیسی. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے وزیر خارجہ کو آپ اپنے آپ کو ناکام قرار دے رہے ہیں. اور پھر کس طرح آپ نے دوست ممالک کو ناراض کیا. میں اس طرف آتا ہوں، لیکن دوسری بات میں میاں نواز شریف کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان نے 5 ایٹم دھماکے کیے تو میاں نواز شریف نے یہ حکم دیا کہ جناب چاغی میں پوری تیاری کی جائے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کون اس کے حق میں تھا، کون اس کے خلاف تھا، اس کو چھوڑ دیں، یہ تاریخ کے اوراق خود اس کی بات کریں گے. میاں نواز شریف وہ اسٹیڈ فاسٹ. 5 ٹیلی فون آئے ان کے پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے، بڑی اچھے طریقے سے گفتگو کی. یہ نہیں کہا مسٹر پریزیڈنٹ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ نہیں کہا، بڑے اچھے طریقے سے کہ مسٹر پریزیڈنٹ تھینک یو ویری مچ فار یور گڈ وشز اینڈ یور سپورٹ. یہ مطلب یہ ایگزیکٹو الفاظ نہیں، لیکن میں آپ کو ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں. بٹ آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ دا انٹرسٹ آف مائی پیپل، مائی کنٹری، اینڈ اٹ از ناٹ پاکستان.
who has done it. It is India which has done it. And therefore, now I am compelled. I have no choice. Thank you very much for all your support, economic support and political support. But I cannot betray my people. Finally, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو $5 ارب کی میں آپ کو امداد دیتا ہوں, آپ نہ کریں. میاں نواز شریف نے کہا کہ میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی. میری قوم کی جو غیرت ہے میں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ہوتی ہے عمران نیازی غیرت. آپ غیرت کے لفظ آپ جانتے نہیں ہیں. آج آپ جس غلامی کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ مہربانی کر کے پہلے غیرت کا مطلب آپ سمجھ لیں. بے غیرتی میں کیا کہوں, مجھے آپ مجبور نہ کریں کہ میں پر ایسی باتیں کریں کہ پر آپ کو دوبارہ نیند نہ آئے. پہلے آپ کو تو پہلے نیند نہیں آتی. میں آپ کو دوران خواب کی طرح رات کو ہر روز رات کو آتا ہوں میں آپ کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف کہ وہ الحمدللہ غیرت مند, وہ وزیر اعظم جس 3 مرتبہ رہا اور اللہ اس کو زندگی دے, اس نے پاکستان کی عزت اور غیرت کا سودا نہیں ہونے دیا. اس زمانے میں $5 ارب 1999 میں, آج وہ $25 ارب کے ہم پلہ ہوں گے. نواز شریف نے کہا تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ, آئی ایم ویری گریٹفل, بٹ آئی ڈونٹ نیڈ دس $5 billion. I cannot trade Pakistan's supremacy and independence for these $5 billion. یہ ہوتی ہے اپنا پاکستانیت, یہ ہوتی ہے ایک پاکستانی کی سوچ. نہ کہ آپ کی طرح گالی گلوچ اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا, قوم کو مہنگائی کے آگ میں جلسا دینا اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا, بے روزگاری, ایک گھر کیا ایک اینٹ نہیں آپ نے بنا کے دی تو اپنا ریاست مدینہ کی بات کرنا, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اب آپ اتر آئے ہیں بہت ہی ایک ہوچیت کنڈوں پر. یہ قوم اچھی طرح آپ جانتی ہے اور قوم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی. مگر کیا کیا جائے کہ یہ خودی کی جو بات کرتے ہیں, اور خودی, وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عمران نیازی, خودی تمہاری وہ رونت, اس کا مطلب اقبال نے نہیں کہا وہ رونت اور تمہارا تکبر اور تمہاری اپنا انا اور تمہارا کہ آئی ایم نو آل پرسن, اور جو تمہاری ہے وہ تمہارے اندر خمیر میں ناسس, یہ وہ خودی نہیں ہے جو تمہارے گردن میں جو لوہے کا سریا ہے. خودی اقبال بات کرتا ہے محنت امانت اور دیانت کو, کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کہ اتنی محنت کرو, امانت اور دیانت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو کہ تم کہ پھر یہ قوم جو ہے دنیا پوچھے کہ پاکستان واہ واہ کیا پاکستان نے ترقی کی, بتائیے جی ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں, ہم تو جناب آپ کے غلام ہیں, آپ کے حکم. یہ وہ پاکستان جو حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا اور اقبال نے اس کا خواب دیکھا تھا, نہ کہ آپ